یہ مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ مدارس یہ آپ کے صحیح عقائد کے ضامن ہیں، یہ مدارس آپ کے صحیح اعمال کے ضامن ہیں، یہ مدارس یہ دین اسلام کی سچی ترجمانی کرتے ہیں۔ کیا ہی بہتر بات کسی نے کہی تھی، کہا اقبال نے شیخ حرم سے، تہے محراب مسجد سو گیا کون، آواز مسجدوں کی دیواروں سے آئی، فرنگی بت کدے میں سو گیا کون۔ کہ یہ اہل مدارس وہ ہیں جو علوم نبوت کے صحیح وارث ہیں، جن طلباء کی دستار بندی ابھی کی جائے گی یہ سند ہوتی ہے کہ اگر حضرت محمد کریم کے نام پر کوئی قادیانی ڈاکہ ڈالنا چاہے، اگر ناموس صحابہ پر کوئی رافضی ڈاکہ ڈالنا چاہے، اگر پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کی طرف کوئی میری آنکھ سے دیکھنا چاہے، یہ حافظ عہد کرتا ہے، اور یہ مدارس والے اس کے سر پر سفید کفن باندھ کر اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ ہم کل بھی محمد عربی کے تھے، ہم آج بھی محمد عربی کے ہیں، اور ہم ہمیشہ محمد عربی کے رہیں گے، ہم ہمیشہ اس دین کے محافظ رہیں گے۔ اور یہ مدارس والے یہ بات اجاگر کر دیتے ہیں، یہ مدارس والے اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کے لیے کل بھی کوشاں تھے، ہم پیغمبر علیہ السلام کی دین کی حفاظت کے لیے ہم آج بھی کوشاں ہیں۔ بزرگوں، یہ جو طلباء ہیں جن کی دستار بندی کی جاتی ہے، یہ وہ رنگ پہنایا جاتا ہے جو رنگ کفن کا ہوتا ہے، اور یہ ان اکابرین کا شیوا ہے جن اکابرین نے کالا پانی اور مالٹا کی جڑوں کو آباد کر کے، کہ جب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ جیل کے اندر گئے تھے اور مالٹا کے اندر ان کو رکھا گیا تھا، یہ وہ اکابرین ہیں اور یہ وہ کفن ہیں جو کفن محمد قاسم نانوتوی نے شیخ الہند کے سر پہ باندھا تھا، اور شیخ الہند نے سینکڑوں علماء کے سر پہ باندھ کر تحفظ دین اور دفاع دین کا وہ طائفہ تیار کیا جنہوں نے صرف بر صغیر کے اندر دین اسلام کو باقی نہ رکھا بلکہ 6 بر اعظم کے اندر پہنچانے کے ذرائع بنا دیے۔ اس طالب علم کو یہ بتا دیا جاتا ہے اور مدرسے والے اس بات کو واضح کر دیتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے سن طالب علم، تو نے اپنے سینے میں اس قرآن پاک کو محفوظ کر لیا اور ہم نے تیرے سر پر سفید کفن باندھ دیا ہے، اب زندگی کے ہر موڑ پر ہمارا جو فیصلہ ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا۔ نعرہ تکبیر! اسلام! اسلام! آپ مجھے صبر کرنے دیں، میں بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دین اسلام کی حفاظت کی، کون محمد مصطفیٰ کے وفادار بنے، کس نے دین اسلام کے ساتھ وفاداری کی ہے، یہ مدارس ہیں۔ اس طالب علم کو بتا دیا جاتا ہے کہ سن زندگی کے ہر موڑ پر تجھے جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا قرآن کے مطابق کرنا ہوگا، اور اس کو یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ جب ضرورت پڑے تو اپنا سب کچھ قربان کر دینا، لیکن دین اسلام سے نہ خود آنکھیں پھیرنی ہے نہ کسی کو آنکھیں پھیرنے کی اجازت دینی۔ اور ہم ان والدین سے کہہ دیتے ہیں جن کے بچے ان مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، ہم ان کے سامنے واضح کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں سنو، ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہمارے پاس روپیہ نہیں، ہمارے پاس جائیدادیں نہیں ہیں، ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں، آپ کا بیٹا اس مدرسے میں پڑھتا ہے، ہم اس کو نوکری نہیں دے سکتے، ہم اس کے نام پر جائیدادیں الاٹ نہیں کروا سکتے، ہم اس کو پیسے نہیں دے سکتے، ہمارے پاس بس یہی کفن ہے جو کفن ہم ان کے سر پر باندھ سکتے ہیں۔ بزرگوں، یہ ان اکابرین کا شیوا ہے۔ اگر آج ہندوستان کے اندر رہنے والے، آج ملک پاکستان کے اندر رہنے والے، ہماری وادی کے اندر رہنے والے دین اسلام کا نام لیتے ہیں اور ناموس صحابہ کی بات کی جاتی ہے، ناموس ختم نبوت کی بات کی جاتی ہے، شریعت مطہرہ کی ناموس کی بات کی جاتی ہے، مرہون منت ہیں ان علماء کے جنہوں نے کالا پانی اور مالٹا کے اندر سال گزارے ہیں، جن اکابرین نے غداری نہیں کی، جو اکابرین انگریزوں سے لڑ گئے، جن اکابرین نے 1857 کی جنگ آزادی لڑی اور مسلمان نسل کے لیے، اہل اسلام کے لیے ایک فخریہ اسلامی تاریخ چھوڑ گئے۔ بزرگوں، یہ ان اکابرین کے ہم مرہون منت ہیں، ہم مرہون منت ہیں 1857 کی جنگ آزادی لڑنے والوں کے، ہم مرہون منت ہیں محمد قاسم نانوتوی کے، ہم مرہون منت ہیں رشید احمد گنگوہی کے، ہم مرہون منت ہیں شیخ الہند کے، حافظ ضامن کے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، داؤ پر لگا دیا، لیکن اس دین کی حفاظت کی، آگے چلے اور یہی کام لے کر کے یہ مدارس والے آگے چلتے ہیں، یہی کام لے کر کے یہ مدارس والے آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بات کو اجاگر کر دیتے ہیں۔ ہم ان مدرسوں کے اندر رہ رہے ہیں،
پہلے بھی رہتے آ رہے ہیں، اب بھی رہ رہے ہیں، اسی طرح رہتے رہیں گے۔ کوئی چاند پر پہنچتا ہے پہنچ جائے، ہم انہی مدارس کے اندر بیٹھے ہیں، یہیں بیٹھے رہیں گے، یہیں سے چلتے رہیں گے۔ ہم نے یہی قرآن پڑھا ہے، یہیں پڑھاتے رہیں گے، یہیں پڑھتے رہیں گے۔ ہم نے یہی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی فرمودات پڑھی ہیں، ہم یہی پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے۔ جو علم حدیث محمد قاسم نانوتوی نے شاہ عبد الغنی سے پڑھا تھا، انہوں نے شاہ اسحاق سے پڑھا تھا، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے پڑھا تھا، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے پڑھا تھا، انہوں نے ابو طاہر محمد بن ابراہیم مدنی سے پڑھا تھا، انہوں نے ابراہیم الکردی سے پڑھا تھا، انہوں نے احمد القشاشی سے پڑھا تھا، انہوں نے ابو المواہب احمد بن عبد القدوس الشنابی سے پڑھا تھا، انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے پڑھا تھا، انہوں نے زکریا بن محمد الانصاری سے پڑھا تھا، انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے پڑھا تھا، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے پڑھا تھا، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے پڑھا تھا، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے پڑھا تھا، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ حربی افغانی سے پڑھا تھا، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے پڑھا تھا، انہوں نے عبداللہ بن احمد بن حمد السرخسی سے پڑھا تھا، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے پڑھا تھا، انہوں نے امام بخاری سے پڑھا تھا، انہوں نے امام احمد بن حنبل سے پڑھا تھا، انہوں نے امام شافعی سے پڑھا تھا، انہوں نے امام محمد سے پڑھا تھا، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا تھا، انہوں نے حماد بن ابی سلیمان سے پڑھا تھا، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ یہی علم حدیث آج مدارس کے اندر سندوں کے ساتھ پڑھاتے ہیں، پڑھاتے رہیں گے، انہی مدارس کے اندر بیٹھے ہیں، ہمیشہ بیٹھتے رہیں گے اور انہی مدارس کو لے کر کے چلتے ہیں جو دین کے قلعے ہیں، دین کے محافظ ہیں۔ مدارس ہے تو سب کچھ ہے بزرگوں، مدارس ہیں تو علماء ہیں، حفاظ ہیں، علماء حفاظ ہیں۔ آپ کا دین صحیح شکل و صورت کے اندر ہے، آپ کا دین صحیح شکل و صورت کے اندر ہے، آپ سچے مسلمان اور ایمان والے ہیں، آپ سچے مسلمان اور ایمان والے ہیں۔ زمین و آسمان کا نظام کھڑا ہے، جس دن ایمان ختم ہو جائے گا اس دن اللہ پاک زمین و آسمان کو تباہ کر دیں گے اور قیامت برپا کر دیں گے۔ زمین و آسمان اس لیے قائم ہے کہ ایمان والے ہیں، اور سچے ایمان والے اس لیے ہیں کہ ایمان اسلام صحیح شکل و صورت میں موجود ہے۔ وہ اس لیے ہیں کیونکہ علماء ہیں، اور علماء اس لیے ہیں کیونکہ مدارس ہے۔ ہم انہی مدارس کے اندر بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تامور بیٹھتے رہیں گے۔